اگر غلط مسئلہ میں بیان کر دوں جو قرآن و حدیث کے برخلاف ہو تو آپ کو حق ہے اسے چھوڑنے کا. یہ مسئلہ صرف امام صاحب کے تعلق سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ مسئلہ اپنے تعلق سے بھی کہہ رہا ہوں کہ میں بھی اگر کوئی بات قرآن اور حدیث کے خلاف بیان کر دوں جس کی کوئی دلیل نہ ہو، یا میں نے جو کچھ سمجھا اور بیان کیا لیکن حقیقت میں وہ مسئلہ کتاب و سنت کے خلاف تھا، تو آپ کو حق ہے کہ اس کو چھوڑ دیں. آپ کو سنت رسول کی پیروی کرنی ہے. تو امام صاحب کا یہ مسئلہ کتاب و سنت کے خلاف ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا. یہیں سے یہ بات بھی سمجھنا چاہیے کہ اسلام میں کسی کی تقلید کا حکم نہیں آیا ہے، اسلام میں اتباع کا حکم آیا ہے، اور وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع. ہمیں اللہ کی بات ماننی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے. ان کے علاوہ جتنے بھی علماء ہیں، ائمہ ہیں، مصلحین ہیں، مبلغین ہیں، دعات ہیں، یہ جو دین کا کام کرتے ہیں اور دین ہم تک پہنچاتے ہیں، یہ صرف مبلغ کی حیثیت رکھتے ہیں. مبلغ یعنی ان کا کام ہے تبلیغ کرنا. تو اگر یہ کوئی فتویٰ دیتے ہیں تبلیغ دین میں، ان سے کچھ خطا ہو جائے، بھول ہو جائے، ان کی بات کو چھوڑی جا سکتی ہے اور اس میں ان کی توہین نہیں ہے. اس میں اگر میری بات کوئی قرآن و حدیث کے خلاف ہو اور آپ چھوڑ دیتے ہیں تو میری توہین نہیں. اس میں یہ ہے کہ ہم سنت کو فالو کر رہے ہیں، سنت کی اتباع کر رہے ہیں. تو یہی معاملہ دوسرے اماموں سے بھی متعلق ہے کہ اگر کسی امام سے کہیں پر بھول ہو گئی اور اس مسئلے کو آپ چھوڑ دیتے ہیں، غلطی ہو گئی، اس غلطی کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اس میں امام کی توہین نہیں ہے. امام کی توہین کی وجہ سے نہیں چھوڑ رہے ہیں، بلکہ اللہ نے حکم دیا تھی اللہ و الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرو. اسی لیے ہم کسی بھی آدمی کی بات اگر قرآن و حدیث کے خلاف ہو تو چھوڑ سکتے ہیں، اور قرآن و حدیث کے موافق ہو تو ہم اس کی بات لے لیں گے.